ہم فاران کی چوٹی سے دیا ہوا کلمہ پڑھتے، اسی لیے ولایت علی کے منکر ہونے کا ہمیں تانا نہ دیا جائے۔ خدا کی قسم ہمارے بچے پیدا بعد میں ہوتے ہیں، وہ پہلے علی کے محبین میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہماری رگوں میں جو خون ہے وہ علی کی ولا کا خون ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ خیبر میں میرے آقا نے فرمایا علی سے محبت صرف حلال ہی کرے گا، تو جب بچے حلال پیدا ہوتے ہیں تو علی کی ولا لے کر پیدا ہو۔ اور یہ بات ذمہ داری سے عرض کر دوں، جو زنا کا بیٹا ہے وہ علی کا محب نہیں ہو سکتا، اور جو مطاع کا بیٹا ہے وہ ابو بکر کا محب نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم زنا کے ہیں نہ ہم مطاع کے ہیں، اسی لیے علی کے بھی محبین ہیں اور صحابہ سے بھی جان نثار کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اور علی کا اور صحابہ کا عاشق تو وہ ہوگا جو پیور خون میں ہوگا، اسی لیے اہل سنت میں خون پیور، اور ہم اسی لیے شجروں کو چھانتے نہیں ہیں، شجروں کو چھانتے نہیں ہیں۔ جہاں علی کی گستاخی دیکھتے سمجھ جاتے زنا والا ہے، اور جہاں صحابہ کی توہین دیکھتے سمجھ جاتے مطاع والا ہے۔ یہ وہ نام ہے صحابہ اور اہل بیت کے جو شجروں کو کھنگال دیا کرتے ہیں، یہ شجرے کھنگالنے والے نام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے دونوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر دیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور حوض کوثر پر جہاں مولا علی ہوں گے وہیں صدیق فاروق عثمان غنی بھی ہوں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بات میں مختصر کر رہا ہوں وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ چاروں کو بشارتیں دی، جس میں سے دو کا ذکر خاص کرتا ہوں۔ سرکار صدیق اکبر علی مرتضیٰ کو دیکھ کر مسکرانے لگے، تو مولا نے پوچھا ابو بکر مجھے دیکھ کے مسکرانے کی وجہ؟ اس سے پتا چلا کہ اتنی محبتیں تھی، جب محبتیں ہوتی تبھی تو تبسم ہوتے ہیں، جہاں نفرتیں وہاں تبسم کیسا؟ تو صدیق نے دیکھ کے مسکرایا۔ مولا نے پوچھا آپ کیوں مسکراتے؟ کہا علی کیوں نہ مسکراؤں، رات حضور نے خبر دی کہ اس وقت تک کوئی پل صراط سے پار نہیں لگے گا، جب تک حسنین کا بابا کسی کو رکا نہ دے۔ بیچارے نماز اور روزے پر ہی نازا ہیں، اور وہاں تو نماز لانے والے رسول کہتے ہیں پل صراط سے وہی پار لگے گا جس کو علی کے ہاتھوں سے رکا ملے گا، اور جو یزید کو رحم اللہ کہتے ہیں انہیں کب رکا ملنا ہے، جو حسین کو باغی کہتے ہیں انہیں کب رکا ملنا ہے۔ لیکن جس وقت میرے آقا علیہ السلام کا فرمان صدیق نے علی کے مرتضیٰ تک پہنچایا کہ جس کو علی رکا نہ دے وہ پل صراط سے پار نہ لگے، وہ خائن نہیں تھے، وہ امین تھے، وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ سچے تھے، وہ چھپانے والے نہ تھے، بتانے والے تھے۔ جب علی کے مرتضیٰ کے لیے صدیق نے کہا آقا سے میں نے سن لیا علی جسے رکا نہ دے گا وہ پل صراط سے نہ گزرے گا، علی بھی مسکرانے لگے۔ صدیق نے کہا تم کیوں مسکراتے ہو ابو الحسن؟ تو کہا رات جب تم کو کہا کہ علی جس کو رکا دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا تو مجھے کہا علی خبردار ابو بکر کے دشمن کو کبھی رکا نہ دینا۔ کیا بات ہے؟ تو میرا امام پکار اٹھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آنے والا وقت کا کلیم ہے، اللہ کا کلیم ہے، اور دروازے ولایت پہ بھیجا جائے۔ اب موسیٰ وہاں جاؤ اور جا کر کے کہو کہ سواری کا انتظام کرے۔ اس بندے کے پاس پہنچے، خستہ حال وہ بندہ تھا، بظاہر اس کا رکھ رکھاؤ دیکھ دکھاؤ ایسا نہ تھا کہ جس سے سواری کی توقع کی جا سکے۔
کیونکہ بتایا یوں گیا ہے کہ وہ ہیں ایسے، دروازے پہ آئے تو تم بھگا دو، گم جائے تو تم نہ ڈھونڈو، مر جائے جنازہ میں شریک نہ ہو، بیمار ہو جائے کوئی عیادت کرنے والا نہ ہو، لیکن شان اتنی عظیم ہے اگر کسی بات پہ قسم کھا لے تو قدرت اس کے قسم کو پورا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور کہا کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے سواری چاہیے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی اللہ بادل زمین پہ بھیج دے تاکہ تیرا کلیم سوار ہو کر کے چلا جائے۔ بادل زمین پہ آیا، اللہ کے کلیم سوار ہوئے اور چلے۔ عرض کرتے مولا یہ شان کیسے پائی کہ بادل اس سے زمین پہ بلاتا ہے، جناب موسیٰ بھی بلا سکتے لیکن قدرت نے وہاں بھیجا تاکہ شان نبوت سے شان ولایت پتہ چل جائے۔ پوچھا مولا بادل زمین پہ آ گیا، ارشاد ہوا موسیٰ اس نے بادل بلایا، اگر وہ آسمان کو بھی زمین پہ لانے کی دعا کرتا تو آسمان بھی زمین پہ بھیج دیتے۔ اس کی پروردگار یہ شان اس کو ملی کیسے؟ ارشاد ہوا موسیٰ کوئی زیادہ عمل اس کا نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی بہت بڑا عمل اس نے نہیں کیا، راتوں کے جگہ نہیں کیے، اتنے قیام نہیں کیے کہ پیر سوج جائیں، اعمال اس کے ایسے نہیں ہے۔ میں حدیث کا مفہوم بطور تشریح کے طور پہ پیش کرتا ہوں، کوئی بہت بڑا عمل اس کا نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی بظاہر نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ماں کی خدمت کا حق ادا کیا اور ماں راضی ہوئی اور یوں عرض کرنے لگی اللہ اس نے میری خدمت کا حق ادا کیا ہے، اب یہ تجھ سے جو مانگے اس کو تو عطا کرنا۔ بس ماں کی خدمت پر یہ شان مل گئی کہ یہ جو بھی ہم سے کہتا ہے ہم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اس نے تو بادل بلایا، آسمان بھی زمین پہ بلاتا تو اس کی دعا رد نہ کی جاتی۔ بظاہر چھوٹی لگتی ہے یہ نیکیاں، لیکن یہی وہ نیکیاں ہیں جو انسان کو کبھی مقام محبوبیت تک پہنچا دیتی ہے، کبھی مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے۔ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑو اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو، جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو قدرت اسی پہ پکڑ کر لے۔ اسی لیے گناہوں سے بچو، جو نیکی کر سکتے، کسی کو دیکھ کے مسکرا سکتے ہو مسکرا کے نیکی کرو، سبحان اللہ، کسی کو چند قطرے پانی پلا سکتے پانی پلا کے نیکی کرو، کسی اندھے کو راستہ پار کرا سکتے ہو وہ نیکی کر لو، نیکی کر لو، نیکی کی اہمیت وہاں پتہ چلے گی۔ سنی دعوت اسلامی اسی ماحول کی طرف تمہیں لانا چاہتی ہے۔ دور دور سے آئے ہو، حیدرآباد والوں علم اور تہذیب کی سرزمین پر بستے ہو، لیکن یاد رکھو ہمارا باپ بادشاہ تھا، یہ کسی کو فضیلت نہیں دیتا، تم کیا ہو یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس سرزمین پر بابا شرف الدین جیسا ولی کامل موجود ہے جس کی ولایت کے ڈنکے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بجتے ہیں۔ اسی سرزمین پر، دکن کی سرزمین پر غوث الاعظم دستگیر کی اولادیں موجود ہیں جو اس سرزمین کے سینے میں آرام کر رہی ہے۔ ارے کوئی باپ کو چھوڑ کر کے آنا گوارا کرتا ہے، کیوں آئے تھے؟ اللہ کے دین کے لیے، اور ایسے آئے کہ اب لوگ ان کو بغدادی بعد میں کہتے ہیں، حیدرآبادی پہلے کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مشن لے کر آئے تھے، اس مشن کے لیے آؤ اور اپنی جان کی بازی لگا دو، اس لیے کہ اگر اپنی وجہ سے کوئی ایک بھی نیک بن جائے گویا کہ اسلام کو نئی زندگی دینے کا ثواب ملتا ہے۔ خود بھی نیک بنو، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ، خود بھی متقی بنو، دوسروں کو بھی تقوی کی طرف بلاؤ، خود بھی نمازی بنو، دوسروں کو نماز کی طرف بلاؤ، خود بھی عاشق رسول بنو، دوسروں کو عشق رسول محبت رسول کی طرف بلاؤ۔ اور یاد رکھنا، جاتے جاتے بس اخیر میں اتنا کہوں گا، صرف نیاز فاتحہ اور عرس کر لینے سے کوئی سنی نہیں ہو جاتا، کوئی عاشق رسول نہیں ہو جاتا۔ یہ علامتیں ہیں عشق رسول کی، یہ مکمل عشق رسول نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہو چکا، ہم 11ویں بھی کرتے ہیں اور جو 11ویں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں۔ ایک بات کہہ کر کے جاتا ہوں، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں، تولا بے تبرہ نیست ممکن، محبت
نفرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو لوگ حلوہ میٹھا میٹھا واہ واہ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرتے ہیں یقیناً وہ کامل سنی کبھی نہیں ہو سکتے. سنیت اصل یہی ہے کہ جہاں تم رسول اللہ سے محبت اور عشق کے دعوے دار ہو ان کے دشمنوں سے تن کا توڑ تعلق ختم ہونا چاہیے, تب جا کر عشق رسول کی تکمیل ہوگی. کیونکہ آقا نے صرف اپنی محبت کی بات نہیں کی ہے, آقا نے محبت کے ساتھ نفرت کو جوڑا ہے ایمان کی تکمیل کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. آقا فرماتے ہیں جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور پھر کہا وابغض للہ, نفرت کی اللہ کے لیے, تو محبت کے ساتھ اللہ رسول کے دشمنوں سے نفرت بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ سب کو لے کر کے چلو, ایسا نہیں ہو سکتا. دین مکمل دین ہے, مذہب مکمل مذہب ہے, سنیت صرف سنیت ہے. اس کے سوا اور جو لوگ ہیں, حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہہ دیا کلہم فی النار, جب ان کو کلہم فی النار کہہ دیا الا واحدہ کہہ کر کے, تو پھر اس واحد کے ساتھ دوسرے تیسرے کو جوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنیت خالص یہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے دی, جو غوث العظم دستگیر نے, جو سرکار غریب نواز نے, جو بابا شرف الدین نے, جو حضرت شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی نے, اور سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی نے. یہی سنیت ہے, ہمیں اسی کی طرف رہنا ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے. وما علیکم